سر جب ہم فراز زیدی صاحب کی بات کرتے ہیں 11 مارچ 2022 دنیا سے رخصت ہوئے، تو فراز زیدی صاحب کو لوگ ایک صحافی کی حیثیت سے یا 90 کی دہائی میں MDPTV کی حیثیت سے یا ان کی ایک نظم شریف آدمی کے حوالے سے جو ہے وہ جانتے ہیں، تو ان تمام باتوں میں قدر مشترک آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے فراز زیدی صاحب؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ اپنے والد پہ بولے تو مجھے یہ بہت عجیب سی بات لگی، کیونکہ یہ بالکل ان کی، اگر میں کہوں کہ مشترک ایک چیز جو تھی ان کی ان تینوں چیزوں میں، وہ ان کی اصول پسندی کہہ لیں یا ایتھکس کہہ لیں، اور یہ بالکل برخلاف ہے ان کے ایتھکس کے کہ ان کا بیٹا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے بہت عجیب سی بات لگی تھی. لیکن مجھے انسسٹ کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ ضرور بولیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اس میں عجیب سی محسوس عجیب سا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنے. لیکن اگر میں ان کے بارے میں کوئی چیز کہہ سکتا ہوں تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو چیز کی، اچھا ان کا جو وہ تھا طریقہ کار، وہ یہ تھا کہ اپنے نہ وہ کبھی کسی ایوارڈ کے پیچھے بھاگے، نہ وہ کبھی کسی اپنے منہ تو تعریف بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اپنے بچوں یا اپنے کسی رشتہ دار کے تھرو جو ہے وہ بھی بات کرنا وہ بھی ان کو معیوب لگتا تھا. تو میرا بھائی جو ہے چھوٹا، وہ ان کے ساتھ اس نے کام بھی کیا مسلم میں، اور اس کی سب سے بڑی جو کمپلینٹ یہ تھی کہ جی میری تنخواہ جو ہے وہ وہاں کے PN سے کم ہے، کیونکہ وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ان کو یہ شبہ بھی ظاہر ہو کہ جی وہ کسی طرح ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے بھی خود انہوں نے کبھی جرنلزم میں آنے میں کبھی کوئی خاص انکریج نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی اور چیز میں جائے. لیکن دوسری چیز جو میں نے ان کے بارے میں نوٹس کی کہ ان کی لوگوں کے کردار پہ زیادہ وہ اہمیت رکھتے تھے بنسبت یہ کہ ان کے کسی نظریات پہ. تو ان کے ہر طرح کے دوست ہوتے تھے. میرے چاچا بتاتے تھے کہ جب لاہور میں تھے تو وہ جو پہلوان ہوتے تھے، بدماش ہوتے تھے بیسکلی، وہ بھی ان کے حلقے میں ہوتے تھے، شاعر و ادیب بھی ان کے حلقے میں تھے، اور ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ ان سے اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ تھے. صرف جو واحد جن چیز سے وہ دور رہتے تھے وہ پاور سے، کہ کوئی اگر بہت ہی ان کا دوست بھی اگر کسی پوزیشن میں ایسے آ جائے جو پاور کی پوزیشن ہو تو وہ اس سے اجتناب کرتے تھے، دور رہتے تھے. کیونکہ وہ ایک کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو نام ہے، میرا اصل میں نام میرے والد نے وہ رکھنا چاہتے تھے یحییٰ، کیونکہ وہ اس کی ایک کہانی ہے پوری. میرے دادا کا نام تھا، دادا نے سوچا تھا کہ انہوں نے نام رکھنا ہوگا، پھر انہوں نے قرآن میں فال نکالی، اس میں بھی یحییٰ آ گیا. لیکن عین اس وقت جو ہے وہ یحییٰ خان بھی جو ہے وہ پاور میں آ گئے تھے. اس وجہ سے نام نہیں رکھا آپ کا یحییٰ؟ اس وجہ سے نام نہیں رکھا یحییٰ؟ تو ہاں، تو وہ 6 مہینے تک میرا کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نام رکھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کوئی یحییٰ صاحب تو بہت عرصے تک پاور میں رہے، اس لیے نہیں. تو وہ اس وقت تھا، تو وہ پھر میرا دوسرا نام ہے ایکچولی، حسن یحییٰ ہے میرا نام. تو اس طرح کا تو ان کا وہ تھا. تیسری چیز جو انہوں نے مجھے جو سکھائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے خلوص دل پہ زیادہ اہمیت وہ رکھتے تھے خاص طور پہ. اور یہ میں نے ایک دفعہ نوٹس کیا کہ ایک کوئی آرٹ ورک تھا، پینٹنگ تو نہیں تھی، آرٹ ورک تھا، ویسے ہی مطلب معمولی سا کچھ چیز سے. تو میں نے کہا یہ سامنے کیوں رکھا رہتا ہے سارا وقت، اس کو پھینک دیتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے فلانا جو ہے وہ اس نے مچھیرے نے دیا تھا، اب سوچو اس نے اس پہ کتنی اس نے کام کر کے اور کس پیار سے بنایا ہوگا، تو یہ میں سامنے ہی رکھوں گا، اس کو پیچھے کہیں نہیں رکھنا. اچھا پھر تیسری چیز جو وہ تھی کہ اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیتے تھے. ایک کہانی ان کی ایک اور تھی کہ ارلی 50s میں جب وہ شاید دبائے وقت میں تھے یا کس میں تھے یا انجام میں تھے،
تو ان کو بلایا گیا, ان کے جو اس وقت ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا وہ ایک صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کوئی آئے تو اس وقت کوئی انٹیلیجنس کے, آرمی انٹیلیجنس کے آدمی تھے, اور انہوں نے ان کو آفر یہ دی کہ آپ جو ہے, ہم نے آپ کا وہ دیکھا ہے کام وام, آپ یہ کریں کہ آپ ایک خاص جماعت میں شامل ہو جائیں, اور اس میں جا کے پھر آپ ان کے جو ہے وہ ان کا بھروسہ حاصل کریں, اور یو ول رائز تھرو دا رینکس, اور ایونچولی پھر آپ ہمیں رپورٹ کیا کریں. تو میرے ابا جو مجھے سناتے تھے وہ یہ تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے جیمز بانڈ اور اس طرح ڈیٹیکٹیو سٹوریز کی بہت مجھے اچھی لگتی ہے, مزہ آتا ہے پڑھنے میں, لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ کسی کا بھروسہ میں توڑوں. تو اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور صاحب کا نام بتایا جو کافی ویل نون ہے. انہوں نے کہا میرا اپنا خیال ہے کہ پھر انہوں نے ان صاحب کو ریکروٹ کیا گیا, اور وہ پھر آگے جا کے کافی ان کی کہانیاں بھی ہیں. تو اس طرح کی کہانیاں ان کے بارے میں جو ہے وہ اچھا طبیعتاً تو شاعرانہ تھی, ایک ان کی مشہور ہے شریف آدمی جو نظم ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں چھاپی, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے اگر میں شاید 50-55 نظمیں اور لکھ لوں تو شاید 60 صفحوں کی کتاب میں شائع کر سکوں. لیکن اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے مختلف پیپرز میں سے چھوٹی چھوٹی جو ہے ان کی نظمیں اور کبھی کبھی غزلیں بھی جو ہیں وہ نکلی ہیں. تو یہ ایک اچھا فائنلی جو چیز میرے خیال سے اس میں ایک اور میں نے سوچا تھا میں تھوڑے سے آپ کو صرف کہانیاں سنا دوں گا کیونکہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایک تو یہ بات سامنے ہے کہ 50 کی دہائی میں درخواست کی جاتی تھی, حکم دیا جاتا تھا, اور دوسرا ایک سوال دوسرا اسی کے ضمن میں کہ آپ کے 30 سالہ صحافت ہے تو آپ فراز زیدی صاحب کو بحیثیت مدیر کس انداز سے دیکھتے ہیں, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, تاکہ پھر اس گفتگو کو ختم کیا جائے. اچھا تو میرے اپنے حساب سے مطلب میں نے اگر کچھ سیکھا ہے صحافت میں تو وہ اپنے والدین سے سیکھا. دونوں میرے والدین, میری والدہ بھی جو ہے وہ صحافی تھی, لیکن میرے اپنے حساب سے جو میں نے ان کا کام دیکھا ان سے زیادہ مکمل مدیر مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. کہ ایک تو سمجھ جانا کہ بات کہیں کیا جا رہی ہے, اس میں سے اس پہ فوکس کرنا. دوسرا ان کا جو مجھے بہت اچھا لگتا, میں کبھی کبھار لکھتا ہوں BBC کے لیے, اردو سروس کے لیے فلم کے ریویوز. اچھا فلم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس میں جو زبان ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے, تو اس میں بہت سارے چیز جو ہے ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہے ہی نہیں اردو میں. تو میں ہمیشہ جب لکھتا تھا تو پہلے میں ان کو دکھاتا تھا, تو وہ اس کی جو ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ان کی خاص یہ کوشش ہوتی تھی کہ زبان کو آسان بنایا جائے. کہ بہت سارے ہم جو ہے نا مشکل الفاظ کو خامخواہی میں استعمال کرتے, لیکن اس کو ظاہر ہے کیونکہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کو دوسروں کو سمجھانا ہے, تو وہ ان کی ایک بہت وہ تھی کہ جو بھی زبان ہے اس کو اس میں ایک بناوٹ نہ ہو, اس میں جو ہے سیدھی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کچھ چیزیں جو غلط ہوتی تھیں وہ بری نہیں لگتی تھی. اب جیسے ایک ان کا آبسیشن ہو گیا تھا کہ وہ ٹی وی پہ کانسٹنٹلی آتا ہے, اور ظاہر ہے سارے سیاستدان بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں, وہ ہر دفعہ اس پہ ان کا ایک کہ جی وہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, تو کہتے ہیں یہ مونس کہاں سے ہو گئی عوام, مطلب کیسے, تو یہ عوام کھڑے ہیں, مطلب پلورل ہونا چاہیے اس کا, تو خیر. لیکن جو اور چیز ان کی تھی کہ ہوم ورک کو پوری طرح اپنا کرتے تھے. میں نے اور کسی کو اتنا ہوم ورک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے وہ اپنے انٹرویوز جب کرنے جاتے تھے. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی رانی ڈش 77 جو میرے ساتھ